السلام علیکم۔ اردو سٹوریز ہب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ ہم ملتان میں رہا کرتے تھے جبکہ چچا جان کا گھر لاہور میں تھا۔ میری نسبت بچپن میں چچا عابد کے بیٹے عدیل سے طے تھی۔ وہ انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہے تھے اور کبھی کبھی امی ابو سے ملنے آتے تھے۔ عدیل خوبرو نوجوان تھا۔ وہ مجھے پسند کرتے تھے اور میں بھی ان کو چاہتی تھی۔ ایف اے پاس کر لیا تو چچا چچی شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ میں نے ان کو خوش دلی سے خوش آمدید کہا۔ اس مرتبہ عدیل نہیں آئے تھے، ان کے والدین آئے تھے صرف۔ میرا دل بے چینی محسوس کرنے لگا کیونکہ مجھے عدیل کا انتظار رہتا تھا۔ چچی نے بتایا کہ عدیل کے فائنل امتحان ہو رہے ہیں، اس لیے وہ نہیں آیا۔ خیر شادی کی تاریخ طے ہو گئی، مٹھائی بانٹ دی گئی اور پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں بہت خوش تھی کہ نئی زندگی کی طرف جا رہی ہوں۔ چچا جان کا گھر دیکھا بھالا تھا، کوئی اجنبیت نہ تھی۔ شاید اس لیے میں رخصتی کے وقت نہیں روئی تھی جبکہ امی ابو رو رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ چچا چچی مجھ سے ماں باپ جیسا پیار کرتے ہیں، پھر بھلا مجھے رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب امی ابو کی یاد آئے گی ان سے ملنے آ جاؤں گی۔ لاہور سے ملتان کا سفر صرف 5 گھنٹے کا ہی تو ہے۔ شادی کے کچھ دن تو بہت سکون سے گزرے۔ نئی خوشیوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دوران ایک مرتبہ امی ابو بھی لاہور آئے اور 3 دن رہ کر چلے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عدیل کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگا۔ وہ ملازمت کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ 1 ماہ کے بعد ان کو نوکری مل گئی۔ اب وہ صبح کے گئے شام کو گھر لوٹتے، تھکے ہارے آ کر لیٹ جاتے۔ صبح جلدی آفس جانا ہوتا تھا تو رات کو جلدی سو جاتے۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی بوریت محسوس کرنے لگی۔ ساس گھر کے کاموں میں مگن ہو جاتی، سسر صاحب اپنے کمرے میں اخبار رسائل سے دل بہلاتے یا پھر سو جاتے۔ گھر میں بچے بھی نہ تھے کہ ان کے ساتھ ہنس بول کر دل بہلا لیتی۔ ایک دیور جو بیرون ملک پڑھنے گیا ہوا تھا اور نند کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنے گھر میں رہتی تھی۔ میرا میکا بھرپور تھا۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، مجھ سمیت 4 بہنیں اور 2 بھائی۔ گھر میں ہر وقت ہلا گلا اور ہنگامہ رہتا تھا۔ میں رونق اور شور شرابی کی عادی تھی۔ خاموشی اور تنہائی مجھے سخت ناپسند تھی، جو سانپ کی طرح ڈستی تھی۔ اکثر عدیل سے شکوہ کرتی کہ آپ کے گھر میں اتنا سناٹا ہوتا ہے کہ الو بھی نہیں بولتے۔ مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے، سارا دن آپ کے انتظار میں گزر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ملازمت لازمی ہے، ملازمت نہ کروں تو تم کو خوشیاں کیسے دے پاؤں گا۔ شادی کو 6 ماہ گزر گئے تو میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ جی چاہتا کہ میں کہ اڑ کر چلی جاؤں اور بہن بھائیوں کے ساتھ خوب ہلا گلا کروں۔ کئی بار دبی لفظوں میں عدیل سے ذکر بھی کیا کہ ملتان جانے کو دل چاہتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اکیلی کیسے جاؤ گی؟ کچھ دنوں بعد مجھے چھٹی ملے گی، پھر لے جاؤں گا۔ ان کچھ دنوں کے انتظار میں بھی کافی دن گزر گئے۔ ان کو چھٹی نہ ملی اور میں مکے کی یاد میں سسکتی رہی۔ امی کو فون کیا، انہوں نے ڈانٹ دی کہ صبر کرو، شروع میں اپنے گھر رہنا اچھا ہے، جلدی جلدی میں کے آنا لڑکی کو سسرال والوں کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ سال بعد جا کر کہیں عدیل کو فرصت ملی۔ انہوں نے 1 ہفتے کی چھٹی لی اور مجھے میکے جانے کی نوید سنائی۔ میری خوشی سے ہاتھ پاؤں پھول گئے، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ تیاری کیسے کروں۔ چچی نے ہمت بندھائی، میرا بیگ تیار کیا اور ہم میاں بیوی بذریعہ ریل ملتان کو روانہ ہو گئے۔ سال بعد گھر کو دیکھا تو گزری یادیں تن من سے لپٹ گئی۔ خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی در و دیوار، وہی آنگن میں لگے پودے اور نیم کا درخت جس پر صبح سویرے اور سر شام چڑیاں چہچہاتی تھیں تو روح فرحت کا احساس جاگ جاتا تھا۔ آج بھی بہن بھائیوں کی چہکاروں سے گھر جاگ رہا تھا۔ امی سے جاتی ہی لپٹ گئی، حالانکہ گھر میں مجھے کوئی تکلیف نہ تھی، پھر بھی میری سسکیاں بند گئیں۔ ہفتہ پلک جھپکتے گزر گیا اور واپس جانے کا دن آ گیا۔ لگتا تھا جیسے ابھی آئی تھی، سانس بھی نہ لے پائی تھی کہ پھر سے رخت سفر باندھنا پڑ گیا۔ امی نے کہا کہ اگر عدیل کی چھٹی نہیں ہے تو تم رک جاؤ، اسے جانے دو، کچھ دن اور رہو، ہم خود واپس چھوڑ آئیں گے۔ لاہور کون سا دور ہے، لیکن عدیل کی مرضی نہیں تھی، وہ مجھے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، تبھی مجھے ان کا خراب موڈ دیکھ کر جانا پڑا۔ ماں باپ کے گھر کی دہلیز پر قدم رک گئے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو بہنے لگے جن کو میں نے چادر سے چھپا لی۔ واقعی لڑکیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، لاکھ ماں باپ پال پوس کر بڑا کریں، جانا تو انہیں پرائے گھر ہی ہوتا ہے۔
شروع میں میکی کی یاد دن رات چٹکیاں لیتی تھی، رفتہ رفتہ اس کیفیت میں کمی آنے لگی۔ پھر اللہ نے گود ہری کر دی اور میں بچی کی پرورش میں محو ہو گئی۔ اللہ نے پہلا بیٹا دیا تھا۔ سسرال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، امی بھی آئی ہوئی تھیں، چلے تک رہ کر واپس چلیں گئی اور مجھے ننھے بچے کی پرورش کے کچھ گر سکھا گئی۔ میں ننھے ارسلان کی پرورش میں گم تھی۔ اب امی، ابو، بہن بھائی سب پیچھے رہ گئے۔ ہر وقت ارسلان کو گود میں لیے رہتی تھی، میکا بھولتا جاتا تھا۔ پھر بھی عورت کے دل سے کبھی میکی کی یاد پوری طرح محو نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا رہا، میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اس دوران ملتان جانا نہ ہو سکا۔ امی 2-3 بار آ کر مل گئیں، بہنیں فون کرتیں تو شکوہ کرتیں، باجی تم تو بڑی کھٹور نکلی، شادی کے بعد بس لاہور کی ہو کر رہ گئی ہو، کبھی ہماری یاد نہیں آتی؟ میں جواب دیتی، تم لوگ بھی تو کھٹور دل ہو، اگرچہ میں بچوں کی وجہ سے نہیں آ پاتی تو تم لوگ ہی آ جاؤ، تم کو کیا مجبوری ہے جو نہیں آتی ہو؟ کیسے آئیں؟ کالج اسکول کی بھی تو مجبوری ہے، جب سب کی چھٹیاں ایک ساتھ ہوں گی تو آ جائیں گے۔ کبھی کہتی ہیں ابو لائیں گے تب آئیں گے نا۔ ایک روز سوچ رہی تھی، اے کاش وہاں سے کسی شادی کا بلاوا ہی آ جائے۔ دعا کی قبولیت کا وقت تھا۔ اسی دن امی کا فون آ گیا کہ صبا کی منگنی ہے اور تم لوگوں نے شریک ہونا ہے۔ عدیل آئے تو میں نے ان سے کہا، خوشی سے نہال تھی کہ آخر اللہ نے ملتان جانے کا موقع عطا کر دیا۔ توقع تھی کہ عدیل کہیں گے کہ چلو تیاری باندھ لو، لیکن یہ آرزو ہی رہی۔ اس روز ننھے میاں کو بخار چڑھ گیا، تب انہوں نے جانا متروک کر دیا اور اپنی ماں سے کہا، امی جان اب صبا کی منگنی میں چلے جائیے، ہم شادی میں جائیں گے، ہمارے بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو سفر میں مزید بگڑ جائے۔ یہ سن کر میری خوشیوں کی کلیوں پر اوس پڑ گئی، ساری مسرت ہوا ہو گئی۔ عدیل سے کہا کہ ننھے ارسلان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب نہیں ہے، ہم 5-6 گھنٹے کا سفر آسانی سے طے کر لیں گے۔ کہنے لگے، میں لاہور سے ملتان ڈرائیو نہیں کر سکتا، ٹرین میں مشکل ہوگی، امی ابو کو جانے دو، ہم شادی میں شریک ہو جائیں گے۔ میں چپ ہو گئی، ان سے بحث کرنی فضول تھی، جانتی تھی کہ ان کا سفر کرنے کا موڈ نہیں ہے، زیادہ اصرار کروں گی تو اکھڑ جائیں گے۔ صبر کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئے۔ چچا چچی ملتان چلے گئے اور میں حسرت سے ان کو دیکھتی رہ گئی۔ 3 دن بعد وہ لوٹ آئے۔ امی کو میرے شریک نہ ہونے کا دکھ تھا، آخر کو سگی بہن کی منگنی تھی۔ انہوں نے مجھے فون کیا، میری آواز بجھی ہوئی تھی، تبھی انہوں نے ڈھارس بندھائی، کوئی بات نہیں بیٹا، پریشان نہ ہو، بے شک تمہارے نہ آنے سے کمی محسوس ہوئی ہے، لیکن بچے کی صحت کا معاملہ ہے، صبا کی شادی 1 ماہ بعد ہے، تم آ جانا، ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ وقت تیزی سے گزرتا ہے، 1 ماہ بھی گزر گیا اور پھر صبا کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ میں نے جلدی تیاری باندھ لی۔ جانے سے پہلے 2-3 بار میاں نے اشارتاً کہا کہ ملتان میں سخت گرمی ہے، کہیں بچے بیمار نہ پڑ جائیں، اچھی طرح سوچ لو، مگر میں تو تپی ہوئی تھی، تنگ پر بولی، سوچ لیا ہے، سگی بہن کی شادی ہے اور میں نہ جاؤں؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں، اگر آپ کی بہن کی شادی ہوتی تو کیا آپ شریک نہ ہوتے؟ عدیل کو چھٹی نہ ملی۔ بادل نے خستہ تیاری باندھی اور ہم رکشہ میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن آ گئے۔ مجھے زنانہ ڈبے میں سیٹ ملی، تب انہوں نے کہا، میں تمہارے ابو کو فون کر دیتا ہوں، وہ تم کو اسٹیشن آ کر اتار لیں گے، میں کل پرسوں تک آ جاؤں گا، مجھے زیادہ چھٹی نہیں ملی ہے۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اتنے دن میں وہاں رہ لوں گی، اب شادی ختم ہوتی ہی واپس چلنے کا حکم دے دیں گے۔ عدیل نے مجھ کو زنانہ ڈبے میں سوار کرا دیا اور ابو کو فون کر دیا، ٹرین اور ڈبہ بھی بتا دیا۔ میں خوشی ڈبے میں بیٹھ گئی، کسی قسم کا خوف محسوس نہ کیا، بس جانے کی سرشاری میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ عدیل مجھے اکیلے بھیجنے پر متفکر لگ رہے تھے۔ ان دنوں چچا چچی دونوں فلو کا شکار لگ رہے تھے، وہ نہیں جا سکتے تھے۔ بہرحال گارڈ نے سیٹی دی، ٹرین چلنے لگی اور دور تک عدیل بچوں کو ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہتے نظر آئے، یہاں تک کہ ٹرین نے رفتار پکڑ لی اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میرا بیٹا 3 برس کا تھا اور بیٹی سال بھر کی تھی۔ جگہ کی تنگی کی وجہ سے برابر بیٹھی مسافر عورت نے میرے بیٹے کو گود میں بٹھا لیا تھا۔ وہ مسافر عورت کی گود میں سو گیا، جبکہ بیٹی کو میں نے اپنی گود میں سلا لیا۔ 2 گھنٹے کے بعد ٹرین رکی، ننھی صوفیہ رونے لگی، اس کا نیپکن گیلا ہو گیا تھا۔ میں نے مسافر عورت سے کہا، تم ذرا میرے بیٹے کو تھامو، میں واش روم جا کر بچی کا نیپکن بدل لوں۔ میں ذرا دیر بعد جب نیپی تبدیل کر کے آئی تو مسافر عورت جس کو میں نے بیٹا تھما دیا تھا اپنی سیٹ پر نہ تھی۔ ادھر ادھر دیکھا، جلدی میں تھوڑا سا آگے بڑھی اور سارا ڈبہ دیکھ لیا، عورت کا نام نشان بھی نہ تھا۔ اب میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ارد گرد کی مسافر عورتوں سے پوچھا، لیکن کسی نے کچھ نہ بتایا، سبھی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ افسوس کہ میں نے عورت کا نام پتہ تک نہ پوچھا تھا، یہ بھی نہ پوچھا تھا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو۔
جب میں رونے لگی تو مجھے روتے دیکھ کر کھڑکی کے پاس بیٹھی عورت اٹھ کر میرے پاس آئی اور رونے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کہ اپنے ساتھ بیٹھی عورت کو میں نے بیٹا دیا تھا، وہ اسے گود میں لے کر بیٹھی تھی، بچہ سو گیا تھا۔ میں واش روم تک گئی تھی، واپس آئی تو عورت میرا بچہ لے کر غائب ہو گئی۔ وہ بولی کہ ایک عورت ابھی پچھلے اسٹیشن پر اتری ہے، اس کی گود میں 3 سال کا بچہ تھا، کیا اس نے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا؟ ہاں وہی عورت تھی، مگر اب کیا کروں؟ زنجیر کھینچ لو، ٹرین رک جائے گی، پولیس آئے گی تو اس کو بتانا کہ عورت تمہارا بچہ لے کر اتر گئی ہے۔ میں نے ٹرین کی زنجیر کھینچی، بہت زور لگایا مگر وہ شاید زنگ آلود ہو چکی تھی، مجھ سے کھینچی نہ گئی۔ تبھی ادھر سے ایک کولڈ ڈرنک والے کا گزر ہوا، اس نے مجھے پریشان زنجیر کھینچتے دیکھا تو پورا زور لگا کر زنجیر کھینچ لی۔ ٹرین آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے رک گئی۔ ٹرین کا متعلقہ عملہ آیا، میں رو رہی تھی۔ عورتوں نے بتایا کہ پچھلے اسٹیشن پر کوئی مسافر عورت ان کا بیٹا اٹھا کر اتر گئی ہے۔ ڈبے میں شور سا مچ گیا، پولیس افسر نے مجھے نیچے اتار لیا، پھر انہوں نے میرے شوہر کو فون کر دیا اور اپنے طور پر جو ہو سکتا تھا کیا، مگر وہ عورت نہ ملی۔ جانے وہ میرے لخت جگر کو کہاں لے کر چلی گئی کہ تلاش بسار کے باوجود کوئی سراغ نہ مل سکا۔ یہ ایک ایسا زخم تھا جس نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ آج اس واقعے کو 30 برس سے زیادہ بیت گئے ہیں، مگر یہ زخم جیسے پہلے دن کی طرح آج بھی ویسی ہی ہرا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں یہ ہرا ہی رہے گا۔ مت پوچھئے کہ عدیل کا کیا حال ہوا۔ آئی زمانے کی ساری خوشیاں، تمام سہولتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن ننھے ارسلان کی جگہ کوئی شے نہ لے سکی۔ وہ آج بھی میرے دل میں ہمکتا ہے اور اس کی یاد مجھے کسی پل قرار نہیں لینے دیتی۔ میری باہیں اس کو گود میں بھرنے کو ترستی ہیں۔ کاش میں اپنے شوہر کے بغیر اکیلے سفر نہ کرتی تو یہ سانحہ پیش نہ آتا۔